بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوپ اب دوسری سیڑھی پر تھی، اس لیے 11 بجے تھے۔ یہ پیمانہ وقت ابو طالب کا اختراع کردہ تھا۔ اس کا گاؤں چیچنیا کی بڑی آبادی والی بستیوں سے طویل فاصلوں پر داغستان کی سرحد کے قریب تھا۔ گاؤں کیا ڈھلوان چھتوں والے چند گھر تھے جو ایک تنگ وادی کے دانے پر ہرے بھرے کھیتوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ سرما کے 2-3 ماہ وہ گھروں میں بند رہتے، آگ پر جھکے رہتے اور ان کے چہرے دھوئیں سے سیاہ پڑ جاتے۔ ان کے گھروں کے دروازے مشکل سے ہی کھلتے تھے کہ برف ان پر کمر تک آ جاتی۔ زیر زمین تہہ خانوں میں بند مویشیوں کو خشک چارہ ڈالنے اور ان کا دودھ دونے کے سوا انہیں اور کوئی کام نہ ہوتا۔ اس دوران دودھ، خشک پنیر اور کبھی کبھار خشک سبزیوں کا شوربہ اور روٹی ان کی خوراک ہوتی۔ سردیوں کے دوران ان کے دروازے پر برف کے بوجھ سے اتنی مضبوطی سے بند رہتے کہ انہیں کنڈی لگانے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی، اور جب وہی دروازے آپس میں بھڑنے لگتے، ان کی چولوں میں سے رات کو آوازیں آنے لگتی، تو وہ جان جاتے کہ موسم سرما رخصت ہونے کو ہے اور بحر برف کا بوجھ کم ہو رہا ہے اور پگھل رہا ہے۔ ایک کہاوت تھی کہ جب سردیوں میں دروازہ ذرا سا دھکیلنے سے کھل جائے تو اس کے اندر جو مہمان داخل ہوتا ہے وہ موسم بہار ہے۔ ابو طالب کی دادی نفیسہ خاتون موسم بہار کا استقبال اپنی حکی میں پہاڑی تمباکو بھر کر ایک لمبا کش لگا کر کرتی اور اس کی خوشبو ہر سو پھیل جاتی، یہاں تک کہ وادی کے دوسرے گھروں کے مکین بھی اس کی مہک پا کر اپنے دروازے وا کر دیتے۔ اوپر بلند کوساروں پر برف پگھلتی تو ان کی تنگ وادی میں جھرنے اترنے لگتے، اور جہاں کہیں کوئی چٹان ہوتی وہ آبشار میں بدل جاتی۔ سنہری چونچ والے عقاب اپنے گھونسلوں سے نکل کر وادی پر پرواز کرنے لگتے۔ ابو طالب کو اس کی دادی نے پالا تھا۔ اس کے ماں باپ کا جھونپڑا اس بڑے سیلاب کی زد میں آ گیا تھا جو مقامی ندی میں ایک عرصہ پہلے پتھروں کو دھکیلتا وادی کو بہا کر لے گیا تھا۔ اسے ان کی شکل بھی یاد نہ تھی۔ ابو طالب نے ابتدائی تعلیم وادی کے دامن میں آباد ایک بڑے گاؤں کی مسجد میں حاصل کی، پھر وہ کاشتکاری میں جت گیا۔ دادی نفیسہ خاتون اب بھی مویشیوں کو ہانک سکتی تھی اور بھیڑوں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہاں نہیں رہتے آئے تھے، یہ تو ایک نو آبادی تھی۔ تاتاریوں کے علاوہ ہمیشہ سے چیچنیا کے باشندوں کو بھی خود سر اور شورش پسند گردانا جاتا تھا کہ یہ لوگ مرکز کا تسلط برداشت نہیں کرتے تھے اور ہمہ وقت بغاوت پر آمادہ رہتے۔ اس مسئلے کا حل جوزف سٹالن نے اپنے مخصوص انداز میں کیا اور چیچنیا کی بیشتر آبادی کو زبردستی ٹرکوں پر ٹھونس کر دور دراز کی سوویت ریاستوں میں بکھیر دیا اور ان پر پابندی لگا دی کہ وہ ان ریاستوں سے باہر کبھی بھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے باوجود بہت سے خاندانوں نے اپنے آبائی وطن لوٹنے کی کوشش کی، پکڑے گئے اور پھر سائبیریا کے بیگار کیمپوں میں مشقت اور سردی کا شکار ہوئے۔ ایک عرصے بعد حکومتی پالیسی میں تبدیلی ہوئی تو انہیں وطن واپس جانے کی اجازت ملی۔ طویل قیام کے باوجود، مقامی لوگوں میں شادیاں کرنے کے باوجود، ان ریاستوں میں چیچنیا کا کوئی ایک باشندہ بھی ایسا نہ تھا جس نے وہاں ٹھہرنے کو ترجیح دی ہو۔ ابو طالب کے ماں باپ اور عزیز اقارب جب وطن لوٹتے تو ان کے آبائی گھروں کی جگہ کئی منزلہ فلیٹ تعمیر ہو چکے تھے۔ پک ڈنڈیوں کی جگہ شاہ رہوں نے لے لی تھی اور وہاں روسی اور یوکرین نژاد باشندے ایک عرصے سے آباد تھے، بلکہ اب وہاں ان کی دوسری نسل کی عزاداری تھی جو اپنے آپ کو چیچنیا کے شہری گردانتے تھے۔ ابو طالب کے خاندان کو اپنے آبائی گاؤں سے سینکڑوں کلومیٹر دور داغستان کی سرحد کے قریب یہ تنگ وادی بے آباد ملی اور اس میں آباد ہو گئی۔ ابو طالب یہیں پیدا ہوا اور اس کے باپ نے گھر سے باہر نکل کر بندوق سے متعدد فائر کر کے
وادی والوں کو خبر کی کہ اس کے ہاں ایک پہاڑی عقاب کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس وادی میں امام شامل کی شجاعت کے قصے دہرائے جاتے تھے، ان کے نام کی قسم کھائی جاتی تھی۔ ابو طالب ان قصوں کو برف آلود راتوں میں دادی نفیسہ سے سنتا جوان ہوا تھا۔ وہ اکثر اسے داغستان کے شاعر رسول حمزہ کی وہ نظم سنایا کرتی جو اس نے شرمندگی کے بوجھ تلے دب کر لکھی تھی۔ رسول نے اپنی جوانی میں سوویت پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر امام شامل دراصل برطانیہ اور ترکی کے جاسوس تھے، جن کا کام قوموں کے درمیان نفرت کی ہوا دینا تھا، ان کی تکذیب میں ایک ہجو لکھی تھی۔ وہ اپنے تئیں امام شامل کا پردہ فاش کیا تھا، پھر وقت گزرنے سے، جوانی کا بخار اترنے سے اور اس ہم وطنوں کے چہروں پر اس نظم نے جو دکھ لکھ دیا تھا، اسے پڑھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ یہ ایک حماقت تھی۔ اس کے والد بھی اکثر بڑبڑاتے، رسول امام شامل سے مت الجھو، اگر تم نے ایسا کیا تو زندگی بھر سکون نہ پا سکو گے۔ یہ دعا تھی یا بد دعا، لیکن رسول حمزہ کو تب بھی چین نہ آیا جب تک اس نے ایک اور نظم لکھ کر امام شامل کے سامنے ایک مجرم کی مانند سر جھکا کر معافی نہ مانگ لی۔ نفیسہ خاتون ابو طالب کو یہی نظم سنایا کرتی تھی۔ برسوں پہلے دل پر میرے زخم لگا تھا، اب بھی نشتر بن کر جاگ اٹھتا ہے۔ بوڑھا ویر بہادر کفکازی ٹوپی اوڑے دیکھ رہا ہے، ایک اونچی دیوار سے نیچے جھانک رہا ہے۔ دائیں ہاتھ سے پکڑے اپنی دو درباری تلوار کا قبضہ، دائیں جانب ڈال رہا ہے میان کا سایہ۔ میں نے بھی باتوں میں آ کر اوروں کے ہمراہ چلائیں، شیروں کی شمشیریں اس پر، وہ تلوار اجداد کی میرے جو دشمن کے خون میں نہائی۔ اس کو میں نے لوگوں کی باتوں میں پڑھ کر غداروں کا حربہ سمجھا، دشمن کا ہتھیار بتایا۔ اب بھی رات کی خاموشی میں اس کے بھاری قدموں کی آٹھ ملتی ہے، جب دیپک بجھ جاتے ہیں کھڑکی میں سے اس کا سایہ۔ وہ جس نے جم کر اگلو کو آن بچائی، گونیب کا درویش سپاہی آ جاتا ہے خود میرے اپنے کمرے میں، آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کتنی جنگیں لڑتا آیا، کتنا خون بہایا میں نے، کتنا درد اٹھایا میں نے، میرے بدن پر، میری قبا پر 19 زخموں کے پیوند اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر بھی میں نے صبر کیا تھا، لیکن تم نے شیروں کے یہ تیر چلا کر زخم لگایا، ایسا جیسا زخم کبھی نہ کھایا۔ خنجر کے، تلوار کے اور گولی کے زخم ایک طرف اور یہ زخم ایک جانب، یہ پہلا زخم جو میں نے اپنے کوستان کے ایک بیٹے کے ہاتھوں کھایا۔ تم نے جو تیر چلایا میرے دل میں جا اترا ہے، ہو سکتا ہے غزوہ اور جہاد کے نعرے اب فرسودہ سمجھے جائیں، لیکن میرے بچے ان نعروں نے ایک دن تیرے کوستان کی حرمت اور اس کا ناموس بچایا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی دنیا ان حربوں کو نہ سمجھے، لیکن یہ وہ حربیں ہیں جو آزادی کے ضامن بن کر رن کے میدانوں میں چمکے، دشمن پر طوفان سے ٹوٹے۔ میں کوستانی شہین بن کر ہر پل جنگ کے میدانوں میں لڑتا آیا، یوں ہی سیر تک وہ سایہ جو ہر شب اندھیارے میں اپنی ہنا آلود داڑھی، چہرے کی تابانی لے کر میرے کمرے میں آتے ہی منڈلاتا ہے، طنز کے لاکھوں تیر چلا کر، مجھ کو اپنے زخم دکھا کر، شرم کا ایک احساس دلا کر، جانے کب پھر چھپ جاتا ہے۔ میں نے جو حرکت کی تھی، اس حرکت پر میں نادم ہوں، اس حرکت پر میں نادم ہوں، اس سائے سے بھی میں نادم ہوں۔
اس سائے سے بھی نادم ہوں جو ہر شب تاریکی میں منڈلاتا ہے۔ نفیسہ خاتون یہ نظم سناتی سناتی اپنی حکی سے پہاڑی تمباکو کا آخری کش لگا کر اونگ جاتی۔ ماسکو والے اگرچہ دہریے تھے اور ناپسندیدہ، لیکن اس کے باوجود ان میں انتظامی صلاحیتیں ایسی تھیں کہ ان کے دور افتادہ گاؤں میں بھی بجلی آ گئی تھی۔ اس لیے فریج تھے، ٹیلی ویژن تھا اور ایک پکی سڑک ان کے گھروں تک آتی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نفیسہ خاتون ایک گھڑی ایک الارم کلاک کی موجودگی برداشت نہ کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پہاڑوں کے بیٹوں کی کلائیوں پر گھڑیاں بندھی ہوں اور ان کی تپائی پر الارم کلاک دھرے ہوں تو وہ صرف ان پر نظر کرتے رہتے ہیں اور آفتاب کی پہلی کرنوں، چٹانوں کے بڑھتے ہوئے سایوں اور شاموں کے سحر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ گرمیوں کے موسم میں کھڑکی میں سے آنے والی خنک ہوا کو اپنے بوڑھے بدن پر محسوس کر کے اسے بیدار کر دیتی کہ ابو طالب اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس طور وہ ان کے گھر کے عین سامنے جو چٹان بلند ہو کر وادی کو تنگ کرتی تھی، اس پر چھاؤں کو اترتے ہوئے ایک خاص پتھر تک اترتے ہوئے دیکھ کر ظہر کی نماز کا تعین کرتی تھی، اور جب وہ چھاؤں چٹان کے دامن میں آ جاتی تو عصر کا وقت ہوتا۔ بھیڑیں شام اترنے سے جب بے چین ہو کر باڑے کی جانب ممیاتی ہوئی چلنے لگتی تو یہ مغرب تھی، اور مکمل تاریکی چھا جانے کے بعد جب وہ دمبے کی چربی کے شوربے میں روٹی بھگو کر کھا چکی تو یہ عشاء کا وقت ہوتا۔ اسی لیے قلعہ جنگی کے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر اترتی دھوپ اور چاندنی سے وقت کا اندازہ کر لینا ابو طالب کی اختراع تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دادی اگرچہ اس کی جدائی میں نڈھال ان سیڑھیوں پر اترتی دھوپ اور چاندنی کو دیکھ سکتی تو نماز کے اوقات کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اگر وہ اب تک زندہ تھی تو اسے دہشت گرد قرار دے کر ہلاک نہیں کر دیا گیا تھا، تو وہ اپنی بھیڑوں اور کاشتکاری میں مگن تھا۔ جب ایک رات نفیسہ خاتون نے اس کے شانے کو جھنجھوڑ کر اسے بیدار کیا، غزوہ اور جہاد کے نعرے ابھی فرسودہ نہیں ہوئے میرے بچے، امام شامل میرے خواب میں آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کوہستان کی حرمت اور ناموس کو بچانے کے لیے گروزنی پہنچو۔ گروزنی ابھی آباد تھا، چیچنیا کا دل تھا، ماسکو کا ہم پلہ تھا، اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کھنڈر میں بدل گیا۔ جب اسے روسی ٹینک ملبے کے ڈھیر میں بدل رہے تھے، اس ڈھیر میں ہزاروں بچے، بوڑھے اور عورتیں دفن ہو رہے تھے، تو ابو طالب کے شانوں کے ساتھ شانہ ملائے کچھ مکمل اجنبی تھے جو دور دیسوں سے آئے تھے۔ ان میں عربی، پاکستانی، سوڈانی اور افغانی بھی تھے۔ افغانی تعداد میں زیادہ تھے اور ان میں سے بہت سے گروزنی کے ملبے میں بے نام دفن ہوئے۔ ابو طالب اگر گندوز میں تھا اور اب اس تہہ خانے میں تھا تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تھا۔ اگر یہ وہاں تھے تو اسے بھی یہاں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ شمالی روسیوں کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ کیسے ان کا ساتھ دے سکتا تھا؟ تو ابو طالب جیسے چیچنیا کے حوالے سے چیچی کہا جاتا تھا، یہاں قلعہ جنگی کے ایک تہہ خانے میں بے شک نیم مردہ تھا۔ جبکہ باہر صبح ہو چکی تھی، دھوپ دوسری سیڑھی پر تھی، 11 بج چکے تھے اور ایک گھوڑا مردہ پڑا ہوا تھا۔ دھوپ تیسری سیڑھی پر براجمان تھی، اوپر کچے سین میں بکھری لاشوں میں سے ابھی تک بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ نڈال پڑے تھے لیکن ان سب کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ گھوڑے کی جانب دیکھتی تھیں، بھوکی آنکھیں ایک مردہ گھوڑے میں سے زندگی کی بینائی تلاش کرتی تھیں، اور چیچی کی آنکھیں ایسی تھیں کہ بھوک سے مرنے والی تھیں اور زندگی کی آوازیں تھیں۔ اس لیے چیچی نے بولنے کی ہمت کی، اسے کھایا کیسے جائے؟ عبدالوہاب کے جسے میں تھوڑی سی کپ کپئی ہوئی، وہ بہت دیر سے اوندا پڑا اور اسے بہت دیر لگی سیدھا ہونے کی کوشش میں۔
اس کے منہ میں سے مٹی بڑھی ہوئی تھی۔ یہ مٹی بہت دیر سے اس کے منہ میں تھی، لیکن ابھی تک نم ہو کر کیچڑ میں نہیں بدلی تھی، کیونکہ اس کے منہ میں لعاب کب کا خشک ہو چکا تھا۔ جن خلیوں سے وہ پھوٹتا تھا وہ مردہ ہو چکے تھے، اس لیے مٹی ابھی تک خشک تھی۔ عبدالوہاب نے اس مٹی کو تھوکنے کی کوشش کی تو وہ غبار بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے تان گئی اور وہ کھانسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اٹک اٹک کر بولا، یہ حلال ہے؟ مرتضیٰ بیگ کی گواہی کو شدید غصے نے ابال کر رواں کر دیا۔ یہ تم نے پہلے بھی پوچھا تھا وہاب، اور میں نے کہا تھا کہ اگر حلال نہیں تو کیا تم اسے نہیں کھاؤ گے؟ اور تم نے کہا تھا پھر بھی کھاؤں گا، کہا تھا یا نہیں؟ کیا پتا میں نے کیا کہا تھا اور تم نے کیا جواب دیا تھا، کچھ یاد نہیں۔ مجھ سے جھگڑو مت مرتضیٰ، ہم یہاں اس تہہ خانے میں کب آئے تھے؟ کتنے روز ہو گئے، کچھ یاد ہے؟ نہیں، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم یہاں کب آئے تھے، لیکن ہم یہاں آ کر کہیں جانے کے لیے نہیں آئے۔ سمجھ لو کہ ہم یہیں پیدا ہوئے تھے، اور گھوڑا مکروہ ہوتا ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، اور تم تو شرعی حکام کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، اپنی زبان میں انہیں پڑھ کر درست نتیجے پر پہنچ سکتے ہو، اور ہم تو جس راستے پر تم چلاتے ہو آنکھیں بند کر کے چلتے جاتے ہیں، تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجبوری کی حالت میں حرام بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ ہی ہو اللہ بخش کی غیر تہذیب یافتہ ہنسی کی آواز گونجی۔ اگر ہم مجبوری کی حالت میں نہیں تو اور کون ہے بھائی مرتضیٰ؟ مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے کہ عشق میں کیسی مجبوری، وہ گانے والی اس تہہ خانے میں ہوتی تو نہ اس کو لگ پتا جاتا کہ عشق میں کیسی کیسی مجبوری ہوتی ہے۔ نہیں، عبدالوہاب اس حوالے کو سمجھ نہ پایا اور بولا، ہاں مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی بھی اجازت ہے، گھوڑا تو پھر بھی مکروہ ہے، لیکن ہم اسے شوٹ کرنے کے بجائے حلال کر لیتے تو اچھا نہ تھا؟ ڈونٹ وری، جانی نیلے ڈرموں کی اوٹ میں پڑا تھا، وہاں سے اس کی خفیق سی آواز سنائی دی، میں نے اسے شوٹ کرنے سے پیشتر بسم اللہ پڑھ لی تھی، اسے حلال ہی سمجھو۔ لیکن یارا وہ تو شکار کے لیے اجازت ہے، جنگل کا جانور اور پرندہ کے لیے۔ خان صاحب، ہم نے اسے شکار ہی تو کیا ہے، قلعہ جنگی کی لاشوں کے جنگل میں۔ آ جاؤ۔ وہ سب اپنے اپنے مقام سے کسی ڈراؤنی فلم میں سے قبروں سے اٹھنے والے مردوں کی مانند اپنے بھوکے ڈھانچے گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور رینگتے ہوئے مرتضیٰ، وہاب اور چیچی کے پاس پہنچنے لگے، جو گھوڑے کے نزدیک تھے۔ البتہ ہاشم میر جہاں پڑا تھا وہیں پڑا رہا، ہلا جلا نہیں۔ باقی سب حرکت میں آئے لیکن وہ بے حرکت رہا۔ اسے جھنجھوڑو، مرتضیٰ چیچی سے مخاطب ہوا، زور زور سے جھنجھوڑو۔ انسان اگر کئی روز سے بھوکا یا پیاسا ہو تو نکات اسے ایک مرگ غنودگی میں لے جاتی ہے، جہاں سے بعد اوقات واپسی نہیں ہوتی، اسے جھنجھوڑو۔ چیچی سے شاید اٹھا نہ گیا اور اس نے وہیں سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، اگر وہ اس حالت میں ہے تو خوش بخت ہے، اس کا امتحان ختم ہو گیا ہے، کیا فائدہ اسے مزید اذیت دینے کا، اسے غنودگی میں ہی مر جانے دو۔ ابو طالب پلیز ہمت کرو، اسے تھوڑا سا جھنجھوڑو تو صحیح، یہ کتنی دور سے یہاں آیا ہے۔ ابو طالب چیچی اٹھا نہیں، ایک چوپائے کی مانند گھستا ہوا ہاشم کے قریب ہوا اور اس کا کندھا پکڑ کر ہولے ہولے ایک افیمی کی مانند ہلانے لگا کہ سکت بس اتنی تھی۔ وہ بے حد ٹھنڈا لگ رہا تھا، جیسے ڈیپ فریزر میں ہو۔ اس کا امتحان واقعی ختم ہو گیا تھا، میرا خیال ہے مر گیا ہے۔ نہیں نہیں، ہاشم کے منجمند لب کھلے اور چیچی نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، اور طریقی میں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ روتے روتے سرخ ہو چکی ہیں۔ میں ابھی ہوں، مجھے جگاؤ تو نہیں۔ چیچی یکدم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں پھر سے گھر جانا چاہتا ہوں، میں گھر میں تھا اور تم نے مجھے جگا دیا۔
میرے کمرے میں گیس ہیٹر جل رہا تھا اور میرے بدن کے ایک روئے میں اس کی گرمی اترتی تھی اور مجھے سکھی کرتی تھی۔ ماں میرے لیے گرم دودھ لینے گئی تھی اور تم نے مجھے جگا دیا۔ اب میں پھر سر دھونے لگا ہوں، مجھے سونے دو۔ مرتضیٰ بیگ عمر میں ان سب سے بڑا تھا، کم از کم 10 برس بڑا تھا، اس لیے